الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد اور منظور ہونے کا سلسلہ جاری۔ اب تک بلوچستان کے کچھ مضبوط امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ اس وقت ماجد رند بی این پی کے رہنما سینئر ایڈوکیٹ راجہ جواد کے ہمراہ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، الیکشن 2024 کی تیاریاں ملک بھر میں زور و شور سے جاری ہے۔ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ سرگرم ہیں۔ کچھ دن قبل بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی یہاں پہ جو جتنی بھی سیاسی پارٹیز تھی ان کے جو کچھ کینڈیڈیٹس تھے ان کے کاغذات مسترد ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیگل ایڈوائزر ٹو بی ایم پی سردار اختر جان مینگل کے لیگل ایڈوائزر ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب کیا کہیں گے؟ کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، منظور بھی ہو رہے ہیں، آپ کے پارٹی کے بھی جو مینگل صاحب ہیں ان کے بھی جو ہے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں 8 فروری کو الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہوگا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے اس حوالے سے کوشش کی کہ ایک ہم لوگوں کا موقف آ سکے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیے آج کل، علاوہ ازیں آپ نے بات کی کہ مختلف جو ہماری پارٹی کے نامینیشن پیپرز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا، اس میں دو آرا نہیں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ہمارے جتنے بھی بلوچ حلقے ہیں، بلوچ ڈومیننٹ آبادی والے حلقے ہیں، جیسے کہ پی بی 43 ہو گیا، 45 ہو گیا، 46 ہو گیا، جہاں سے ہمارے ملک نصیر شاہوانی صاحب کھڑے تھے، اختر حسین لانگف صاحب کھڑے تھے، اس کے علاوہ احمد نواز بنگلزئی صاحب کھڑے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے پچھلی گورنمنٹ میں ایم پی ایز رہے ہیں، ان سب کے کاغذات نامزدگی، اس کے علاوہ تقریباً 15 کے قریب ایسے اور دیگر ہمارے کینڈیڈیٹس تھے جن کے ریجیکشن کیے گئے تھے۔ شفافیت کا اندازہ تو آپ کو یہاں سے لگ جانا چاہیے کہ 450 400 پلس کے قریب جو ہیں ریجیکشن کیے گئے ہیں۔ تو کیا شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ سے اگر سوال چھوڑ کے کسی بچے سے بھی کروں تو بخوبی بتا دے گا کہ الیکشن کی نوعیت کیا ہے۔ آپ کے سامنے ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے ایک مخصوص پارٹی کے لیے سینٹر میں، پھر اس کے بعد پروونشل ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے ایک دوسری پارٹی کے لیے، اور وہ ہمارے سامنے ہے کہ پھر کیسے لوٹوں کی ٹوکریاں سر پہ رکھ کے لے کر گئے اور کس طرح سے الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو ابھی سے ایٹماسفیئر آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے نزدیک میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی شفاف الیکشن اس طرح سے ہونے جا رہے ہیں، مگر یہ ایک المیہ ہے، کیونکہ یہ آئینی اور جمہوری حق ہے عوام کا، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، یہ عوام کی آواز ہے، یہ عوام کو چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو آنا چاہیے۔ آپ نے ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ جو ڈاکومنٹس تھے کینڈیڈیٹس کے مختلف پارٹیز سے وہ مسترد ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ درست قرار پائے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوں گے اس میں کیا عوام اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گے، اور ساتھ ساتھ جو جتنے بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ سرگرم ہیں کہ ہم بھاری اکثریت سے جو بڑی پارٹیز ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور نون لیگ ہو، یہاں پہ پاور شو بھی دکھایا گیا، اور ساتھ ساتھ جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے وہ اکثریت یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے جتنے بھی جو یہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے حلقے سے باری مینڈیٹ سے بازی لے جائیں گے اور حکومت بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کی ہی ہوگی۔ جی